اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ ناظرین السلام علیکم، آپ حضرات ہماری سیریز قرآنی قصے ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آج ہم کل کی داستان سے آگے کو بڑھاتے ہوئے ایک نئے قصے کو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ کل آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں دو بہنیں حنا اور اشیا، دونوں میں سے ایک کی شادی جناب زکریا کے ساتھ اور ایک کی شادی جناب عمران کے ساتھ ہوئی۔ دونوں بوڑھی ہو گئیں اور اولاد پیدا کرنے سے مایوس ہو گئیں، لیکن اللہ سے مایوس نہیں ہوئیں، اور جناب حنا نے شکستہ دل سے اللہ سے دعا کی، اللہ نے کی دعا قبول فرمائی اور انہیں مریم عطا کیا۔ مریم جب بڑی ہوئیں، جن کے کفیل جناب زکریا تھے، اللہ کی اطاعت و عبادت میں اس مقام پر پہنچی کہ اللہ ان کے لیے آسمان سے، جنت سے خوان بھیجنے لگا، طعام بھیجنے لگا۔ اور جناب زکریا جب مریم کے پاس جاتے، محراب میں دیکھتے تو پوچھتے انا لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ یہ تو غیر موسم کا پھل ہے، یہ تو یہاں کی جگہ غذا نہیں لگ رہی ہے۔ تو کیا جواب دیتی ہیں؟ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ یہاں پہ رک کے دو بات عرض کر دوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اے عزیز، جو خدا مریم کے لیے جنت سے غذا بھیج سکتا ہے، وہی خدا فخر مریم فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور سردار انبیاء کی بیٹی کے لیے جنت سے طعام بھیج سکتا ہے۔ بس ایک فرق ہے ذرا سا، وہ یہ ہے کہ مریم کے لیے جنت سے طعام آئے اور فخر مریم کے گھر سے جنت کو طعام گئے۔ یہ سلسلہ انسان جب روحانیت، پاکیزگی، طہارت، پاک دامنی، تقوی، پرہیزگاری میں آگے جاتا ہے تو بلند مقام حاصل کرتا ہے، اور پھر کوئی چیز اس کے لیے غیر ممکن نہیں ہوتی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 37 سے یہ گفتگو شروع ہوتی ہے، اور اس پوری کہانی کا اصل میسج یہ ہے کہ انسان کو کسی حالت میں خدا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ حنا جو ضعیف ہو چکی تھی، بوڑھی ہو چکی تھی، پھر بھی اللہ سے مایوس نہیں ہوئیں، انہوں نے دعا کی، اللہ نے کی دعا قبول فرمائی۔ آپ تصور کیجئے کہ جناب مریم پیدا ہوئیں، اب اس کے بعد کم سے کم 10-12 سال کی ہوئی ہوں گی، تب وہ اس مقام پر پہنچی اللہ کی اطاعت و عبادت میں، اور تب جناب زکریا ان کے پاس جاتے تھے، اور ان کے پاس اللہ کی طرف سے آیا ہوا طعام دیکھتے تھے تو انہیں تعجب ہوتا تھا۔ جب جناب زکریا نے یہ دیکھا کہ مریم کے پاس اللہ کے ہاں سے طعام آ رہے ہیں، ایک ایسی اولاد عمران کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور چونکہ وہ ان کی بیوی کی بہن بھی تھی جناب حنا، تو ان کو ایک عجیب سا فیل ہوا۔ دیکھیے اللہ کی رحمت سے اس داستان میں دو چیز بہت سے اہم ہیں۔ سب سے اہم یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک عورت کی دعا، ایک عورت کے دل شکستہ کی دعا کو قبول کر سکتا ہے تو مرد مایوس نہ ہو۔ اللہ مرد کی دعا کو، آگے آپ آیت کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ یہ آیت اس طریقے سے ہے کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی جناب زکریا محراب میں جاتے تھے، خوب وجد عندہا رزقا، تو مریم کے پاس رزق پاتے تھے۔ یا مریم انا لک ھذا، تو پوچھتے تھے یہ مریم یہ کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، تو وہ کہتی تھیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہاں تک بات آ گئی۔ اب آگے جو آیت آ رہی ہے وہ بہت اہم ہے۔ جب جناب زکریا نے دیکھا کہ میری جو ہماری زبان میں سالی ہے، اس کی بیٹی خدا کے قرب کے اس مرتبے پر پہنچ چکی ہے، تو ان کا دل بھی ٹوٹا۔ اب آیت کیا کہتی ہے؟ آیت نمبر سورہ آل عمران آیت نمبر 38، ہنالک دعا زکریا ربہ، یہ سب دیکھ کے اللہ سے زکریا نے اپنے رب سے دعا کی۔ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے معبود مجھے کوئی ذریت طیبہ عطا فرما۔ ذریت طیبہ یاد رکھیے، ہم لوگ دعا کرتے ہیں اولاد نرینہ عطا فرما، بیٹا عطا فرما۔ انبیاء کا طریقہ یہ رہا ہے کہ انبیاء نے کیا فرمایا ہمیشہ؟ ذریہ طیبہ، لڑکا ہو چاہے لڑکی، پاک و پاکیزہ، نیک اور صالح کی دعا کیجیے ہمیشہ۔ زکریا نے کیا فرمایا کہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اور تو دعا کو سننے والا ہے۔ جو حنا پیر کی دعا سن سکتا ہے وہ زکریا نبی کی دعا نہیں سن سکتا۔ خوب فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، آئے زکریا محراب میں مشغول عبادت تھے، اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، کہ ملائکہ نے ان کو آواز دی اس دعا کے بعد۔ کیا فرمایا؟
ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اللہ تمہیں ایک بچے کی خبر دیتا ہے، اس کا نام بھی رکھ دیا، یہ پہلا بچہ ہے جس کا نام ولادت سے پہلے اللہ نے رکھ دیا۔ نام کیا ہے؟ اس کا نام یحییٰ ہے۔ وہ اللہ کے کلمات کی تصدیق کرنے والا ہوگا، سید و سردار ہوگا، اور گناہوں سے پاک ہوگا، اور نبی ہوگا، اور صالحین میں سے ہوگا۔ اتنی صفات کے ساتھ بچہ پیدا نہیں ہوا ہے ابھی، اللہ نے جناب زکریا کو اس دعا کیا اور خوشخبری عطا فرمائی۔ اب جناب زکریا نے دعا تو کر دی تھی، جو کہ اللہ کے رحمت سے مایوس نہیں ہے، دعا قبول ہو گئی۔ ملائکہ نے محراب میں جناب زکریا کو یہ خبر دی۔ جناب زکریا کے کان میں جب یہ خبر گئی کہ ان کو یہاں بچہ ہونے والا ہے، قال رب انا یکون لی غلام، اے میرے رب میرے بچے کہاں سے ہوں گے؟ وقد بلغنی الکبر وامراتی عاقر، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی عاقر یعنی بانجھ ہے۔ آپ تصور کریں کہ جناب حنہ کے ہاں جب مریم ہوئی ہیں تو حنہ بوڑھی ہو چکی تھیں، اور مریم کی ولادت کم سے کم 10-12 سال بعد تو ان کی بہن عیسیٰ تو اور زیادہ بوڑھی ہو چکی ہوں گی۔ اس کے بعد اس وقت اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ کے ہاں ولادت کی، جناب زکریا کو خبر دی۔ قد بلغنی کبر وامراۃ عاقر قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اے زکریا اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے، بوڑھے کو اولاد عطا کر سکتا ہے، تم کون ہو؟ کہے کو پریشان ہو رہے ہو؟ قال رب اجعل لی آیا، اب جناب زکریا پریشان ہو گئے، آواز دے رب اجعل لی آیا، پالنے والے میرے لیے اس کے لیے کوئی نشانی قرار دے۔ قال آیتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمزا، کہا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن لوگوں سے گفتگو نہیں کرو، لیکن اشاروں میں، رمز میں بات کرو گے۔ الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار، اور اللہ کا ذکر کیجیے اور صبح و شام خدا کو یاد کیجیے۔ اب کیا ہوا؟ جناب زکریا کو دوسری جگہ سورہ مریم میں آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 11 تک اسی داستان کو ایک دوسرے طریقے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اذ نادى ربه نداء خفیا واذکر ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا، یاد کرو سورہ مریم آیت نمبر 2 سے لے کے آیت نمبر 11، یاد کرو زکریا کو، ہو جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو انہوں نے چپکے سے پکارا، دعا کو آہستہ سے کیا، چیخ نہیں مارے، آہستہ سے دعا کی۔ قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا، یہاں پہ دعا کا انداز بتایا گیا ہے کہ جناب زکریا نے کیا کہہ کے دعا کی، کہا میرے معبود میں بوڑھا ہو گیا ہوں، واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اور میں برا نہیں ہوں، جانتا ہے تو کہ میں صالح ہوں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَ، مجھے خوف ہے کہ میرے بعد کے لوگ کیسے ہوں گے، میری وراثت کیسی ہوگی، میری عورت کیا ہے؟ بانجھ ہے، عاقر ہے، فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، اگر پتہ ہے تم کو کہ عورت بانجھ ہے تو تم ولی کی دعا کیسے کر رہے ہو؟ اللہ کی رحمت سے۔ یاد رکھیے بہت سے لوگ ہمارے پاس خدا کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئیے۔ جناب زکریا کو پتہ تھا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری عورت بانجھ ہے، پھر بھی اللہ سے دعا کی اور رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ میرے استاد پھر کہتے ہیں کہ جو خدا زکریا کا ہے وہ خدا تمہارا بھی ہے، بس بھروسہ وہ ہونا چاہیے جو زکریا کو تھا۔ ٹھیک، دعا کریے۔ یرثنی ورث من آل یعقوب، ایک ایسا بچہ عطا فرما کہ جو میرے اور آل یعقوب کا وارث ہو، واجعلہ رب رضیہ، اور وہ تیری مرضی کے مطابق ہو۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام، اب وہاں پھر وہی آواز آئی کہ ہم تم کو ایک غلام کی، ایک بچے کی خبر دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور یہ یحییٰ نام اس سے پہلے کسی کا نہیں، یہ پہلا نام ہے کہ جو بچے کی ولادت سے پہلے رکھا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسی تمہاری عورتیں حاملہ ہوں، بچے کا نام ایک نام لڑکا ایک نام لڑکی کا رکھ دیجئے، ٹھیک ہے، تاکہ اگر خدا نخواستہ بچہ ساقط بھی ہو جاتا ہے تو وہ ہماری امت میں شمار ہو۔ قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقر، پھر وہی بات ہوئی کہ میرے پاس بچہ کہاں سے آئے گا، میری عورت جو ہے وہ عاقر ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔ قال کذالک اللہ ربک کذالک ربک هو علی حی، یہ میرے لیے بہت آسان ہے، کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اور میں نے تجھے پیدا کیا جبکہ تم بھی کچھ نہیں تھے۔ قال رب اجعل لی آیہ، یہاں پھر انہوں نے آیت کے
مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 3 دن اللہ سے تم 3 دن رمز میں گفتگو کرو گے، اور پھر اس کے بعد جناب زکریا کہ یہاں جناب یحییٰ کی ولادت ہوئی۔ جناب یحییٰ اور جناب مریم یہ دونوں خلیرے بھائی بہن ہیں۔ اس کے بعد جو داستان ہے وہ بہت ہی دلسوز اور غم انگیز ہے۔ جناب زکریا، جناب عیسیٰ، جناب مریم یہ سب ایک عجیب طرح کے لوگ تھے۔ جناب عیسیٰ کی ولادت یہ ایک الگ قصہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے۔ جناب زکریا کا انجام کیا ہوا وہ تاریخ میں محفوظ ہے۔ خود جناب یحییٰ ان کا انجام کیا ہوا، باپ بیٹے دونوں شہید ہیں۔ شہید انبیاء میں سے ایک زکریا ہیں اور ایک یحییٰ ہیں، جن کو اس کی داستان الگ انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو اس کو آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ کس طریقے سے جناب یحییٰ اور جناب زکریا کو شہید کیا گیا۔ یاد رکھیے اس داستان کا سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑا میسیج یہ ہے کہ ایک عورت حنا کے دل شکستہ کی دعا اللہ نے قبول فرمائی، مریم عطا کیا۔ ایک مرد جناب زکریا کے دل شکستہ کی اللہ نے دعا قبول فرمائی، یحییٰ عطا کیا۔ یحییٰ بھی نابغہ، زمانے کے نبی اور سپر، مریم بھی اپنے زمانے کی سپر، اور ان کے بیٹے عیسیٰ بھی سپر۔ اے عزیز، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئیے۔ ماہ مبارک رمضان ہے، خدا کی برکتوں کا عشرہ ختم ہو گیا، رحمتوں کا عشرہ شروع ہو گیا۔ اللہ کی رحمت سے یہ 10 دن اللہ کی رحمتوں کے ہیں، مانگ لیجیے۔ خدا نے اپنے رحمتوں کے دروازوں کو کھول رکھا ہے، ہمارے اندر اس سے مانگنے کی کتنی صلاحیت ہے، کیا مانگتے ہیں۔ خدا دعائیں پڑھنے والے ہم سب کے گناہان صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، ہمیں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے اس کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن میں بیان شدہ قصوں کے جو دروس اس پر عمل کرنے کی، اس سے سیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔